فقط رسم ادا کرنے کے جذبے میں نہیں بلکہ اپنی عقیدتوں کا خلوص نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے یہ تصور جمائیں کہ پیارے آقا ہمارے سلام اور درود کی آواز کو سماعت فرما رہے ہیں. پوری توجہ بارگاہ رسالت معاذ میں لگائیں اور دل حاضر کر کے درود پاک پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. جنون چھوڑ رہے اعتدال پیدا کر. جنون چھوڑ رہے اعتدال پیدا کر. درون خان دل جمال پیدا کر. درون خان دل جمال پیدا کر. گھرے ہیں خطرے میں تیرے مساجد و ایمان. گھرے ہیں خطرے میں تیرے مساجد و ایمان. عمل کا جوش عزائم کی ڈھال پیدا کر. عمل کا جوش عزائم کی ڈھال پیدا کر. عروج دولت دنیا بھی بے زوال نہیں. عروج دولت دنیا بھی بے زوال نہیں. نہ ہو زوال جسے وہ کمال پیدا کر. نہ ہو زوال جسے وہ کمال پیدا کر. اور تیرے خیال کا پیرو ہو یہ جہاں فیضی. تیرے خیال کا پیرو ہو یہ جہاں فیضی. جہان فکر میں ایسا اچھال پیدا کر. جنون چھوڑ رہے اعتدال پیدا کر. درون خانہ دل جمال پیدا کر. آپ سبھی حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا رفعت رضا نوری صاحب کی شادی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے برادر گرامی کی بھی شادی خانہ آبادی آنے والے دن میں ہونی ہے. اسی نسبت سے ہم سبھی لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. ہم سب لوگ حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین خصوصیت کے ساتھ ان دونوں حضرات کو جن کی کل شادی ہونی ہے اور بالعموم ہم تمام مسلمانوں کو جن کی نہیں ہوئی اسلامی طریقے پہ شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جن کی ہو چکی ہے انہیں جوزین میں سے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ واجمل التسلیم. شادی کا موقع ہے. اس کے حوالے سے مجلس منعقد تھی تو مناسب یہی تھا کہ شادی کے حوالے سے گفتگو ہوتی اور میں نے ذہن بھی اسی لیے بنایا تھا. لیکن مجھ سے پیشرو خطیب حضرت مولانا افضل مصباحی صاحب نے ایمان محبت اور اس طرح کی باتوں کو چھیڑ کر کے انہوں نے میرے ذہن کو شادی سے ایمان کی طرف منتشر کر دیا. تو میں ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں. اگر اس محفل اور وقت میں میری گفتگو آپ کو غیر مطابق لگے تو اس کا ذمہ دار مجھے نہ بنائیں گے
جنہوں نے میرے ذہن کو پھیرا ہے اس کا ذمہ دار آپ انہیں بنائیں۔ قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا ہم تمہیں اس تجارت کا پتہ بتائیں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ بانفسکم واموالکم، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے کوشش کرو، اللہ کو منانے کی فکر کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی چیز تمہارے لیے صحیح معنوں میں بہتر ہے، بشرطے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ انسان ہیں، اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ یہ فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیگر جانوروں سے جہاں اور ساری خصوصیتیں عطا کی ہیں، ایک خاص خصوصیت اللہ نے انسان کو جو دی ہے وہ فکر کی قوت، شعور کی قوت، وچار کی قوت، سمجھ بوجھ کی قوت۔ اسی لیے منطقیوں نے انسان کو تمام جانوروں سے فرق کرنے کے لیے جس چیز کو فصل بنایا ہے، جس کو قید بنایا انسان کے لیے، وہ ناطق بنایا، یعنی فکری قوت رکھنے والا جانور۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر کی قوت دی ہے، سوجھ بوجھ کی قوت دی ہے، نفع کو نفع، نقصان کو نقصان سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سیاہ و سفید میں خط امتیاز کھینچنے کی صلاحیت دی ہے، دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی سمجھنے کی قوت دی ہے۔ اسی صلاحیت کا یہ اثر ہے کہ 3.5 فٹ کا انسان اپنے سے کئی گنا لمبے جہاز کو ہوا میں اڑاتا نظر آ رہا ہے۔ اس چھوٹے قد کا انسان اپنے فکر کی بلندی کی بنیاد پر ٹرین کو گھسیٹتا زمین پہ دورہ چلا جا رہا ہے۔ اسی فکر کی قوت کی بنیاد پر انسان ہاتھی جیسے جانور پہ اپنی حکومت کر رہا ہے، شیر جیسے درندوں کو اپنے قبضے میں لا رہا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے کو اپنے تصرف کی جال میں باندھ رہا ہے۔ یہ انسان کی قوت فکر کا کمال ہے۔ انسان اپنی قوت فکر کی بنیاد پر یہ سارے کارنامے اللہ کے فضل سے انجام دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے فکر کی قوت دی ہے، سوچ بوجھ کی قوت دی ہے۔ آپ کے اندر سوجھ بوجھ کی صلاحیت موجود ہے، آپ ذرا سمجھ سے کام لیں، آپ ذرا شعور سے کام لیں، اور اس شعور اور سمجھ سے کام لینے میں آپ کو ویزا اور پاسپورٹ بنوا کے کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس محلے میں جی رہے ہیں، جس گاؤں اور شہر میں بس رہے ہیں، آپ جس زمین کے جس حصے پہ اپنی زندگی کے رات و دن گزار رہے ہیں، بس وہی کے ارد گرد کے احوال پہ ایک جائزہ لیجیے۔ آپ جس جگہ پہ زندگی گزار رہے ہیں وہی کے لوگوں کے مزاج کو ذرا پڑھیے۔ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہی کے گرد و پیش کے احوال پہ ایک غائرانہ نظر ڈالیں، ایک سروے کریں، ایک تجزیہ کریں، اور اپنے آس پاس کے احوال پہ ایک گہری نظر ڈالیں، تو یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کیا آئے گی؟ کہ انسان خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ،
امیر ہو یا غریب، صحت مند ہو یا مریض، کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا عجمی، ہندو ہو یا مسلم، یا کسی بھی دھرم سے اپنے آپ کو منسلک کرنے والا ہو، اس بات میں پوری انسانی برادری آپ کو ایک منچ پہ نظر آئے گی، ایک پلیٹ فارم پہ دکھے گی کہ انسان فیوچر میں آنے والی مصیبتوں کی پیشگی تیاری کرنے میں لگا ہوا ہے، مستقبل میں آنے والی پریشانی کی فی الحال تیاری کرنے میں لگا ہوا ہے، بھوش میں جو مصیبتیں آ سکتی تھی، جن پریشانیوں کا ایک وہم ہوتا ہے، پوری انسانی برادری بھوش کی اس مصیبت سے بچنے میں دن رات سرگردہ نظر آئے۔ حال کی پریشانی سے انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا مستقبل کی پریشانی کے تصور سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پوری انسانی برادری آپ کو اس معاملے میں ایک جگہ نظر آئے گی کہ فیوچر میں اگر ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، مستقبل میں اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اس سے کیسے نبھائیں گے۔ آپ اس معاملے میں پوری انسانی برادری کو ایک ساتھ مشترک پائیں گے۔ چنانچہ دیکھیے، چھوٹا بچہ 8 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، اس کے سر پہ نہ آٹا لانے کی ذمہ داری، نہ چاول خریدنے کی ذمہ داری، نہ پیسہ کمانے کی ذمہ داری، لیکن اسکول کا بستہ اپنے پیٹھ پہ لاد کر گرمی کی ہواؤں کو برداشت کرتے ہوئے اسکول بھاگا جا رہا ہے، بارش کے قطروں کی رعایت کیے بغیر اسکول بھاگا جا رہا ہے، سردی میں سرد ہواؤں سے اپنی ہمت کو سرد کیے بغیر اسکول بھاگا جا رہا ہے۔ آپ اس بچے سے کوشچن کیجئے، بیٹا اس بارش میں، گرمی میں، سردی میں بستہ لاد کر اسکول جانے کی کیا ضرورت؟ سب چیز تو تمہارے دینے کے لیے ممی پاپا موجود ہے۔ وہ ننھا منھا بچہ جواب دے گا کہ آج مجھے کوئی پریشانی نہیں، ممی پاپا ساری حاجتوں کو دینے کے لیے موجود ہے، والدین ساری تمناؤں کو مارے سے وجود میں لانے کے لیے کافی ہے، لیکن جوان ہونے کے بعد ساری ذمہ داری میرے سر آنے والی ہے، تو مستقبل کی تیاری میں آج ہی سے کر رہا ہوں۔ آج کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن کل جو ذمہ داری آنے والی ہے اس کی وہ پیشگی تیاری کرنی ہے۔ نوجوان بڑھاپے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، گرمی ابھی ڈھنگ سے آئی نہیں کہ لوگ اے سی، کولر، پنکھا، فریز ساری چیزوں کو صحیح کرانا شروع کر دیتے ہیں، جاڑا ابھی مکمل طور پہ آیا نہیں ہوتا کہ لوگ گرم کپڑوں کی خریداری شروع کر لیتے ہیں، بارش کا موسم اپنے شباب سے موجود نہیں رہتا کہ لوگ کچے مکان والے اپنے اپنے مکان کو صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بھوک لگنے کے بعد بازار جا کے آٹا نہیں خریدتے، گھر میں آٹا موجود رہتا ہے کہ بھوک لگے گی تو روٹی سے ختم کیا جائے گا بھوک کو۔ پیاس لگنے کے بعد انسان پانی کا انتظام نہیں کرتا، گھر میں پانی کا انتظام موجود رہتا ہے کہ پیاس لگے گی تو مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اور سب سے آسان مثال میں آپ کو دوں کہ اس میں کون ایسا آدمی ہے جو کل کے صبح کے ناشتے کا انتظام کیے بغیر مجلس میں بیٹھا ہے کوئی جو صبح کے ناشتے کا انتظام نہ کیا ہو کل کے؟ یہ رات ہماری آخری رات ہے کہ کل کی زندگی ملے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن صبح کے ناشتے کا انتظام متیقن طور پر کر لیا گیا۔ تو انسان بھوش کی مصیبت سے بچنے کے لیے، فیوچر کی مصیبت سے بچنے کے لیے، مستقبل کی مصیبت سے بچنے کے لیے مصیبت کے آنے کا انتظار نہیں کرتا، وہ آنے سے پہلے اپنی حیثیت بھر پیشگی تیاری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ سروے کریں انسانی مزاج کا، آپ جائزہ لیں انسانی افکار و نظریات کا،
اگر آپ انسانی وچار دھارے کو پڑھیں تو یہ حقیقت کھل کر کے آئے گی کہ انسان بھوک لگنے سے پہلے بھوک کا انتظام کر رہا ہے، بھوک لگنے سے پہلے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، پیاس لگنے سے پہلے پانی کا انتظام کر رہا ہے، بیمار پڑنے سے پہلے پیسے کا انتظام کر رہا ہے، گرمی آنے سے پہلے ہوا کا انتظام کر رہا ہے، سردی آنے سے پہلے گرم کپڑے کا انتظام کر رہا ہے، بارش ہونے سے پہلے اپنے گھروں کو صحیح کر رہا ہے۔ یہ حقیقتیں بتا رہی ہے کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں مصیبت کی راہ نہیں دیکھتا، آنے سے پہلے تیاری چلتی ہے۔ یہ حقیقت ہے نا ہماری زندگی کی۔ قرآن پوچھتا ہے یہ اتنے چالاک انسان جو بھوک لگنے سے پہلے کھانے کا انتظام کر چکے، پیاس لگنے سے پہلے پانی کا اہتمام کر لیا، صبح ہونے سے پہلے ناشتے کی تیاری کر لی، ذرا بتاؤ تو قبر کی عذاب سے بچنے کے لیے تم نے کون سی تیاری کی؟ قرآن کوشچن کرتا ہے کہ اے چالاکی میں پہلے تیاری کر لینے والے، مصیبت سے پہلے تیاری کرنے والے، تم نے جہنم کے عذاب سے بچنے کی کون سی تیاری کی؟ پولیس رات سے گزرنے کے لیے تم نے کس سواری کا انتظام کیا؟ اللہ کے دردناک عذاب سے نجات پانے کی تم نے کون سی تیاری کی؟ قرآن کا ایک کوشچن ہے کہ آپ بھوش کی تیاری حال میں کرتے ہیں، مستقبل کی تیاری ابھی سے کرتے ہیں، فیوچر میں آنے والی مصیبتوں کی پیش کی تیاری کرتے ہیں۔ میں آپ سے بالخصوص اور پوری انسانی برادری سے بالعموم یہ سوال کرتا ہوں کہ بھوش کی فکر کرنے والے ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا بڑھاپے کے بعد کوئی بھوش نہیں ہے تمہارا؟ بچپنے میں ہم نے جوانی کی تیاری کر لی، پڑھائی حاصل کر لی، جوانی میں ہم نے بڑھاپے کی تیاری کر لی، بینک بیلنس کر کے، بڑھاپے میں جب جسم سے روح نکل گئی تو کیا اس کے بعد ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ کیا آپ کے جسم سے جب روح نکل جائے گی تو اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بھوش نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ جسم سے روح نکل جانے کے بعد ہمارا مستقبل سماپت ہو گیا، ہمارا بھوش ختم ہو گیا، اب ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو یہ اس انسان کی بہت بڑی بھول ہوگی، کیونکہ جسم سے روح نکل جانے کے بعد قبر میں زمین میں جسم کے دفنا دیے جانے کے بعد انسان کا مستقبل بدل جاتا ہے، ختم نہیں ہوا کرتا ہے۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد آپ کا مستقبل ختم نہیں ہوتا، زندگی کی تصویر بدل جاتی ہے، حیات کی جنزیر بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنے دھرم کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق جسم سے روح نکلنے کے بعد اس شریر کو آگ میں جلا دے تو اسے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شریر کو آگ میں جلا دینے سے انسان کا بھوش ختم نہیں ہوتا، آگ میں جل جانے کے بعد تو اس مٹی کی زندگی بڑھ جاتی ہے، انسانی مٹی کی مستقبل کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ جیسے بچپنے کے بعد جوانی مستقبل ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا مستقبل ہے، بڑھاپے کے بعد جسم سے روح نکل جانے کے بعد بھی مستقبل ہے۔ ہم یہاں دکان کیے ہیں، تجارت کیے ہیں، بزنس کیے ہیں، سروس کیے ہیں تاکہ اس دنیا کی مصیبت سے بچ جائیں۔ آپ نے آخرت کی مصیبت سے بچنے کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ قرآن آپ سے پوچھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارہ، کیا ہم تمہیں وہ تجارت بتائیں، کیا ہم تمہیں وہ بزنس بتائیں، وہ طریقہ بتائیں تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے سکے، جو تجارت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، جو بزنس تمہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھ سکے۔ سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو مصیبت ہے، قبر میں عذاب کی جو مصیبت ہے، حشر کی جو مصیبت ہے، جہنم کی آگ کی جو مصیبت ہے، اس مصیبت سے کوئی تجارت بچا لے تو کان کھول کے سن لیجئے، یہ وہ تجارت نہیں ہے جو ہم دنیا میں کرنے میں لگے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے مال میں، اپنی دکان میں کچھ اور سودے رکھنے ہوں گے۔ وہ سودا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ،
اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے دردناک عذاب سے تمہیں نجات مل جائے تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ بانفسکم واموالکم، اور اللہ کی راہ میں اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان و مال سے پوری کوشش کرو. تو ایمان اور جان و مال سے اللہ کو منانے کی کوشش، یہ وہ دو سامان ہے جسے انسان اپنی زندگی کی دکان میں سجائے تو آخرت میں اس تجارت کے ذریعے سے جہنم سے، قبر کے عذاب سے اور وہاں کی پریشانیوں سے انسان کو نجات ملے. تو اگر ہم آخرت کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، آپ بڑھاپے کے بعد جسم سے روح کے نکلنے کے بعد کا جو مستقبل ہے اس کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، اور جان و مال سے اللہ کو منانے کی کوشش کرو. یہ دو کام کرنا ہوگا، ایمان اور جان و مال سے اللہ کو منانے کی کوشش. ایمان اور جان و مال سے اللہ کو منانے کی کوشش. جب یہ فارمولہ آپ قرآن کا سن چکے تو ہم میں سے ایک چھوٹا بچہ بھی سینہ ٹھوک کے کہے گا مولانا صاحب ہم تو ایمان والے ہیں ہی، آگے کچھ بات بتائیے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ یہ بتائیے مجھے کہ کسی کام کا حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا حکم کسے دیا جاتا ہے؟ آپ اس مجلس میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ بیٹھیے کرسی پہ؟ نہیں، کیونکہ حکم اسے دیا جاتا ہے جو حکم دینے سے پہلے اس کام کو کرنے والا نہ ہو. آپ تو ہمارے کہنے سے پہلے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ حکم دینا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے، کیا معنی رکھتے ہیں؟ کوئی شخص آپ کے کہنے سے پہلے ہی سے کھڑا ہو تو اس کو کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا جائے. جو شخص پہلے ہی سے اس کام کو انجام دینے میں مشغول و مشروف ہے اسے اس کام کا حکم نہیں دیا جائے گا. حکم تو اسے دیا جاتا ہے جو حکم سے پہلے اس کام کو نہ کر رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. تو یہ ایمان لانے کا حکم تو اسے ملنا چاہیے جو ایمان والا نہ ہو. یہ ایمان لانے کا حکم تو اسے ہونا چاہیے جو ایمان والا نہ ہو. لیکن اللہ رب العزت نے مخاطب کو پہلے ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا ہم تمہیں اس تجارت کا پتہ بتائیں؟ تو پہلے تو اللہ مخاطب کو ایمان والا کہہ کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارہ، کیا ہم وہ تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دیتے؟ تو اللہ تو مخاطب کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کر رہا ہے، اس کو ایمان والا بتا کے خطاب کر رہا ہے. تو جب مخاطب ایمان والا ہے ہی تو اسے اللہ کیوں حکم دیا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ؟ یہ بڑا قابل غور ہے، یہ بڑا قابل غور ہے. ایمان والوں کو اللہ ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے. مخاطب کو پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان سے موصوف کیا اور پھر ایمان لانے کا مخاطب کو حکم دیا. حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حکم اسے دیا جاتا ہے جو اس کام کو کرنے والا نہ ہو. جو اس کام کو کرنے میں مشغول ہے، اس صفت سے متصف ہے، اسے متصف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو تحصیل حاصل ہے اور تحصیل حاصل درست نہیں ہوتی. لیکن سنیے، کوئی شخص ہو بیٹھا لیکن آپ کے ادب سے تکلفاً بیٹھا ہوا. آپ بیٹھے ہوئے لیکن ٹھیک سے نہیں بیٹھ رہے، تکلف میں بیٹھے ہوئے. تو جس کے ادب میں تکلف کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں تب بھی کہے گا کہ ٹھیک سے بیٹھ جائیں. تو بیٹھے کو بیٹھنے کا حکم تب دیا جائے گا کہ بیٹھنے والا صحیح سے نہ بیٹھا ہو تو کہا جائے گا صحیح سے بیٹھ جائے. آپ نے مہمان کے سامنے دسترخوان سجا دی، کھانا رکھ دیا، وہ کھانا کھا رہا ہے، لیکن پھر کہیے کہ بھائی تکلف مت کیجیے، یہ اپنا ہی گھر ہے، بھرپور.
تو کرنے والے کو کرنے کا حکم تب دیا جاتا ہے جب کرنے والا کرنے کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ نہیں کر رہا ہو۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو صحیح معنوں میں ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کو ایمان کی صفت اپنے سینوں میں پیدا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایمان قرآن ایمان کی ٹھیکیداری کرنے والے کو ایمان کی حالت سے متصف ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ ذرا اس قرآن کے اسلوب پہ آپ توجہ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا ہم تمہیں اس تجارت کا پتہ بتائیں تؤمنون باللہ ورسولہ تنجیکم من عذاب الیم، جو تجارت تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، تب جا کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ تو قرآن نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم اسی لیے دیا ہے۔ صورتحال کیا ہے کہ جیسے ہم گھر ترکے میں پاتے ہیں نا، ہمارے باپ چلے گئے دنیا سے، ان کا بنایا ہوا مکان ہمارے نام ہو گیا، ان کی خریدی ہوئی گاڑی ہمارے نام ہو گئی، ان کے حاصل کیے ہوئے جائیداد ہمارے ہو گئے۔ نہ تو ہم نے اینٹ خریدی، سیمنٹ لایا، نہ مزدور بلایا، یہ سارا مکان بغیر کچھ کیے دھرے ہمارے نام آ گیا۔ ایسے ہم نے مذہب اسلام اور ایمان کو اپنے اندر پایا ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، انہوں نے ہمارا اسلامی نام رکھ دیا، شمس الدین، قمر الدین، صدر الدین، بدر الدین، نظر الدین۔ لیکن یاد رکھیے اس حقیقت کو کہ صرف ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی شخص ایمان والا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ایمان تو ایک صفت ہے جسے انسان کو اپنے اندر حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اگر صرف ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے سے ایمان ملتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح کے گھر پیدا ہوتا، پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ ایمان کی دولت نہیں پا سکا۔ یہ حقیقت ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ صرف ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو جانے سے ایمانی دولت مل جائے یہ کافی نہیں ہے، اس سے تم ایمان والے ہو جاؤ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص صرف زبان سے ایمان والوں کی بولی بول رہا ہے، زبان سے ایمان والوں کی بولی بول رہا ہے، تو صرف زبان سے بولی بولنے کی بنیاد پر بھی کوئی ایمان والا نہیں ہوتا۔ قرآن نے صراحت کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لائے، قرآن کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ پتا کیا چلا کہ نہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے کی بنیاد پر کوئی ایمان والا ہوتا ہے، نہ صرف زبان سے ایمان کی بولی بولنے کی بنیاد پر کوئی ایمان والا ہوتا ہے۔ قرآن نے ایسے ہی لوگوں کو ذہن دیا ہے کہ اے ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہونے والے صحیح ایمان حاصل کرو، اے ایمان والے کی زبان والے اختیار کرنے والے، اے ایمان کی بولی بولنے والے صرف زبان پہ ایمان مت رکھو، اپنے سینے میں ایمان کو داخل کرو، اپنے سینے میں ایمان کی کیفیت پیدا کرو۔ اللہ نے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کی بولی بولنے والے، ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کو کہا کہ صحیح معنوں میں ایمانی صفت اپنے اندر پیدا ہو۔ میرے دوستو، یہ ایمانی صفت ہے کیا چیز؟ آج بڑا المیہ ہے ہمارے بیچ کہ ہم چائے کی دکان پر، پان کی دکان پر، جہاں دو مسلمان آج ہم جمع ہو رہے ہیں، ایک طرف سے محلے کے ہر فرد کا ایمان کو جانچتے ہیں، تولتے ہیں، پر خود اپنا ایمان ہمیں تولنے کی فکر نہیں۔ جگر مراد آبادی اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ با ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، با ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ میں اس حقیقت کو مانتا ہوں کہ معاشرے میں باشعور طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو ہر تحریر پہ گرفت رکھے، نظر رکھے، تجزیہ کرے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ پان بیچنے
کرنے والا بھی لوگوں کے ایمان پہ تجزیہ کرے، چائے بیچنے والا بھی لوگوں کے ایمان پہ تجزیہ کرے، ہل چلانے والا بھی لوگوں کے ایمان پہ تجزیہ کرے۔ آج تو حالت یہ ہو گئی کہ ہر غیرے غیرے نتھو خیرے اپنی فکر کرنے کے بجائے صرف لوگوں کا ایمان کا سودا کرنے میں لگا ہوں۔ ہمیں اپنی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہے۔ اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر فرماتے ہیں، جس قدر ایمان اہم تھا، اہم ہے، اہم رہے گا، ہم نے اسی قدر اس کو سیکنڈری چیز سمجھ لی، یا اہمیت کی جو حامل ہے، جتنی اہمیت ہونی چاہیے ہماری نظروں سے وہ غائب ہو چکی۔ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دل سے کسی کی تصدیق کرنا، دل سے کسی کو سچا مان لینا۔ ایمان کا لفظی معنی ہے دل سے کسی کو سچا مان لینا۔ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں تصدیق النبی بما جاء بہ من عند اللہ تعالی۔ پیارے آقا، ہم سب کے سہارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر کے آئے ہیں ان ساری باتوں کو دل سے تسلیم کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا، اس چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لائے ہیں دل سے اسے مان لینا، یہ ایمان۔ سمجھ میں آ رہا ہو تب بھی مان لینا، اور نہ سمجھ میں آ رہا ہو تب بھی مان لینا۔ اس پوائنٹ پہ ذرا غور کیجیے۔ فقط اس حیثیت سے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں دل کی اتھاہ گہرائی میں اس قدر بیٹھ جائے کہ زمانہ بدل سکتا ہے، کائنات بدل سکتی ہے، نظام عالم چینج ہو سکتا ہے، سورج پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلے اور پورب ڈوبے، یہ سب ہو سکتا ہے، زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین ہو جائے، یہ سب ممکن ہے، پر رسول اللہ کی بات غلط نہیں۔ اس کو زبان سے کہنا ایمان نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ مت کھائیے گا۔ قلم سے اس پہ پی ایچ ڈی کر کے مقالہ لکھنا یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ دل میں یہ حقیقت اتر جائے اور دل میں راسخ ہو جائے۔ کوئی بہرا ہے سن نہیں رہا ہے، دل میں بات اتر گئی، کوئی گونگا ہے بول نہیں رہا ہے، دل میں بات اتر گئی، کوئی محرر نہیں ہے لکھ نہیں رہا ہے، رسول اللہ پہ یقین حاصل ہو گیا تو وہ ایمان والا ہوگا، اگرچہ بول نہیں سکتا، ایمان والا ہوگا اگرچہ لکھ نہیں سکتا، اور کوئی لکھ لے بول لے دل میں یہ حالت نہیں ہے تو صحیح معنوں میں ایمان والا۔ یہاں لوگ ایمان والا سمجھ لیں یہ اور بات ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھ لی جائے، مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے، لیکن قیامت کے دن وہ ایمان والوں کے صف میں شامل نہیں ہوگا اور ایمان والوں کا شامل نہیں رہے۔ تو ایمان کس کا نام ہوا؟ رسول اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر کے آئے ہیں دل سے ان ساری باتوں پہ یقین ہو جائے، دل سے ان ساری باتوں کو تسلیم کر لیا جائے، صرف اس لیے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آنے نہ آنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو، ورنہ جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بات سمجھنے کی بنیاد پر مان لی جاتی ہے، اس میں کہنے والے کی خصوصیت کا دخل نہیں ہے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بات سمجھنے کی بنیاد پر مان لی جاتی ہے، کہنے والے کا دخل نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ جب اسکول سے لوٹ کر کے آتا ہے، آپ پوچھتے بیٹا تمہیں ٹیچر نے کیا ہوم ورک دیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ دکا دو، دو دونی چار، دو تیائی چھ، یہ پہاڑا یاد کرنے کو کہا ہے۔ تو آپ کا چھوٹا بچہ جب آپ کو کہے کہ دکا دو، دو دونی چار، 2 1 جا 2، 2 2 جا 4، 2 3 جا 6، تو کیا آپ 2 دونی 4 ہونا انکار کریں گے کہ بچہ کہہ رہا ہے؟ بچے کے کہنے کی بنیاد پر اس کا انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ دو کا 2 دونی 4 ہونا، 2 دونی 4 ہونا یہ ایسا قضیہ ہے، ایسی بات ہے جو کہنے والے کی بنیاد پر نہیں مانی جاتی، سمجھ میں آنے کی بنیاد پر مانی جاتی ہے، اور جو بات سمجھ میں آنے کی بنیاد پر مانی جائے کہنے والے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آپ اپنے معاشرے میں، آپ اپنے گاؤں میں جس کو سب سے بڑا بیوقوف تصور کرتے ہو، اگر وہ بھی آپ کے سامنے کہے کہ زمین آسمان سے نیچے ہے تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جو سب سے بیوقوف آپ کی نظر میں ہے وہ کہے کہ زمین آسمان سے نیچے ہے تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو بیوقوف کہہ رہا ہے، کیوں مان رہے ہیں؟
کہیں گے مولانا صاحب زمین کا آسمان سے نیچے ہونا یہ مشاہدہ اور دیکھنے کی بنیاد پر مانا جا رہا ہے، کہنے والے کا اس میں دخل نہیں ہے، تو ایمان دیکھنے کی بنیاد پر، ایمان سمجھ میں آنے کی بنیاد پر ماننے کا نام نہیں ہے، فقط رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے دل سے ماننے کا نام ہے۔ رسول فرما دے ہمیں اس کے اوپر یقین حاصل، یہ ہے ایمان۔ ایمان آیا آپ کو سمجھ میں؟ رسول اللہ جو فرما دے اس کے اوپر یقین کر لینا، یہ ذرا صحابہ کی زندگی میں جھانک کر کے صحابہ کے ایمان اور رسول اللہ پہ یقین کے منظر کو ملاحظہ کیجیے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کے لیے کئی شبد درکار ہوگی۔ مشت نمونہ از کھروارے بسس، ایک دو مثالیں دے کر کے صحابہ کی زندگی میں ایمان آپ کو سمجھاؤں۔ ابھی رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، معراج شریف کا مہینہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، علماء سے آپ کئی بار سنے ہوں گے، کتنی بار سنے ہوں گے کہ کتنی بار سنے ہیں خود آپ کو یاد ہوگا۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ سرکار سفر معراج سے جب واپس آتے ہیں، اپنا سفر نامہ سناتے ہیں، کفار مکہ دانت و تلے انگلی دبا کے سراپا حیرت بن جاتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کہیں گوارا ہے، ممکن ہے کہ وضو کا پانی بہ رہا ہو، جنزیر ہل رہی ہو، بستر میں حرارت ہو ہی، اور جانے والا یہاں سے مسجد اقصیٰ جائے جو 1 مہینے کی مسافت ہے، وہاں سے آسمان جائے، پھر وہاں سے کہاں کہاں جائے اور آ بھی جائے۔ چند کفار ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر باہر تشریف لائے، کہو کیا بات ہے؟ کفار کہتے ہیں کہ آپ ذرا عقل مند ہیں ابو بکر، سوچ کے بتائیے گا ذرا۔ ابو بکر کہتے ہیں سوچنے کی بات کیوں کر رہے، جو کہنا ہے وہ کہو نا۔ کفار کہتے ہیں ابو بکر آپ ذرا سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے وضو کا پانی بہ رہا ہو، جنزیر ہل رہی ہو، بستر بالکل گرم ہو جہاں سوئے تھے، اور جانے والا یہاں سے فلسطین جائے، مسجد اقصیٰ جائے، آسمان جائے، آ جائے۔ کفار کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کا کہنا ہے کہ اتنے کم ٹائم میں یہ یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمان گئے۔ ابو بکر آپ ہی بتائیے، یہ ماننے کی بات ہے، اتنا سننا تھا کہ اس کی نسبت سرکار کی طرف ہو رہی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر پیارے آقا نے فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے سچ فرمایا۔ جب نبی کے کہہ دینے سے بن دیکھے خدا کو مان لیا ہے تو اسے ماننے میں کیا لگا؟ ایمان سمجھ میں آیا آپ کو ابو بکر کی زندگی میں؟ مصطفیٰ کہہ دے مومن وہ ہوگا جسے اس کے اوپر یقین حاصل ہو جائے۔ حضرت علی ہے، ہجرت کی رات سرکار دو عالم اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا کر کے مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ کفار شمشیر برہنہ لے کر کے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے گھر کو گھیرے تھے کہ فجر میں نکلے تو کام تمام کیا جائے۔ نو رہا ہے تو اسے نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی بے ذوق ہو جاتا ہے، اور اس پوزیشن میں کہ نبی کے دشمن نبی کے گھر کو گھیرے ہوئے ارادے قتل لے کر، نبی ہی کے بستر پہ انہی کی چادر کو اوڑھ کر کے بستر چینج ہو جائے، بستر رہے چادر چینج ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اور سو رہا ہو۔ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے، حضور بتائیں انسان کا مزاج ہے کہ خوف میں نیند نہیں آتی، اس رات نیند آئی تھی کہ جگ کر بیدار ہو گئے تھے، بیدار ہو کر رات گزاری تھی آپ نے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ سنو، جس اطمینان کی نیند علی کو اس رات آئی تھی زندگی میں نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد کبھی آئی ہے، کیونکہ ہر رات یہ گنجائش ہے کہ وہ زندگی کی آخری رات ہو۔ اگر مصطفیٰ کہہ چکے تھے کہ علی مدینہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا، علی کا ایمان ہے، زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، جب تک علی نبی سے مدینہ میں مل نہیں لیتا کوئی قوت علی کو مار نہیں سکتی۔ صحابہ کی زندگی میں ایمانی پہلو دیکھ رہے ہیں آپ۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت سراقہ، کافی بیمار ہو گئے، چند لوگ ان کی عادت کے لیے گئے، سراقہ بستر پہ پڑے پڑے رہتے تھے، لیٹنے پہ اٹھ نہیں پاتے تھے۔ کسی نے دیکھ کے کہا کہ لگتا ہے سراقہ کے جانے کا وقت قریب ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، سراقہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ جانے کا وقت بتا رہے ہو، میں نے پیارے آقا سے سنا ہے کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی تک میری ہاتھوں میں وہ آیا نہیں۔ ایمان ہے سراقہ کا کہ جب تک رسول اللہ کی بات پوری نہیں ہو جائے گی سراقہ دنیا سے جا نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کے واقعات صحابہ کی زندگی میں ایک دو نہیں ہے، ہماری زندگی بیت جائے گی، صحابہ کی زندگی کے واقعات ختم نہیں ہو۔
ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، کاش اسی ایمانی پہلو کو سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی سے سمجھ لیے ہوتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے ممتاز خلفاء اور ان کے شاگردوں میں علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوانح اعلیٰ حضرت کے اندر علامہ ظفر الدین نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بریلی شریف میں بڑی تیز وبا آئی، لوگوں کو طاعون کا مرض ہونے لگا۔ فاضل بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت کے جسم میں بھی آبرے نکل گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو بھی وہی حالیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مجھ کو تو وہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹروں کا اصرار بڑھتا گیا، مگر آپ نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا کہ مجھے وہ بیماری آئی ہے۔ بعد میں آپ صحتیاب ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو وہی بیماری اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو وہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم کی ایک روایت دیکھی کہ جو اس دعا کو کسی مرض میں مبتلا انسان کو دیکھ کر کے پڑھ لے، اللہ اس مرض سے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے۔ میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے اور کوئی بیماری ہو جائے یہ ہو سکتی ہے، جس دعا کو دیکھ کے میں نے پڑھ لی ہے وہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی۔ تو ایمان رسول اللہ کی باتوں پہ کامل یقین کا نام، رسول اللہ کی باتوں پہ کامل یقین کا نام۔ جب ایمان آپ سمجھ گئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن نے ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کو، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کو صحیح معنوں میں ایمانی صفت حاصل کرنے کو کہا ہے۔ جو ایمانی صفت رسول اللہ کی باتوں پہ یقین ہے، اب آپ یہاں ذرا دوسرے کو مت پڑھیے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہمیں رسول اللہ کی بات پہ کتنا یقین ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مقدس کی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پہ جتنے بھی ذی حیات ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ تو قرآن شریف کی آیت ہے، حدیث شریف بھی نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ کہے کہ مولانا صاحب سند کمزور ہے، راوی 20 سے ساقط ہے، متن میں اضطراب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، سند پہ کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کیا مطلب ہے کہ روئے زمین پہ کائنات میں جتنے بھی جان رکھنے والے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ۔ مسلمان بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، آپ بزنس کرتے ہیں، یہ دکان کرتے ہیں، یہ کھیتی کرتے ہیں، تو ہم سب کا کاروبار اور گھر چل رہا ہے۔ چیٹیوں کا گھر کیسے چلتا ہے؟ وہ تو بزنس بھی نہیں کرتی، سروس بھی نہیں کرتی، دکان بھی نہیں چلاتی۔ کہیں گے مولانا صاحب ہم کو دھوکے میں مبتلا مت کیجئے، چیٹی کا پیٹ نہایت چھوٹا ہوتا ہے، شکر کے ایک دانے سے کئی روز کا کام بن جاتا ہے، ہمارا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ 1000 چیٹی ایک بار اس میں اجتماع کر سکتی ہے، تو ہمیں تو کرنا پڑے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ چیٹی کے پیٹ سے بڑا ہے ٹھیک ہے، ہاتھی کے پیٹ سے تو آپ کا پیٹ بڑا نہیں ہے، وہ بھی تو کہیں سروس کے لیے احتجاج نہیں کرتے۔ جنگل میں اتنے جانور ہیں، کون انہیں کھلا رہا ہے؟ سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، کون انہیں رزق دے رہا ہے؟ ہوا کے پرندوں کو کون ضرورت کی چیزیں دے رہا ہے؟ قرآن نے تو اعلان کر دیا ہے مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ یقین کامل کرتا ہے اللہ ان سے کافی ہوا کرتا ہے۔ ان کو رب پہ بھروسہ ہے، رب انہیں دے رہا ہے۔ آپ بھی بھروسہ کر لینا۔ بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ عمل سے دور ہو کر، جو جائز کسب ہے اس کو کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کریں، جائز کی حد میں رہتے ہوئے اللہ بھی آپ کو ساری چیز عطا فرمائے گا۔ یہ تو مستقبل کی بات ہو گئی، ماضی میں جھانک کے دیکھیے نا، ہم اور آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کس دکان کی آمدنی سے پیٹ بھر رہا تھا؟ چلا رہے تھے وہاں کوئی دکان؟ تو جو آپ کی زندگی میں ہو چکا ہے کہ انسان ماں کی پیٹ میں صرف رب پہ بھروسہ کرنے والا تھا، رب دینے والا تھا، زمین کے پیٹ میں بھی رب پہ بھروسہ ہو جائے، رب دینے والا۔ اس ہاتھ سے ہم زمین پہ آنے کے بعد تو کرتے ہیں، لیکن رب کتنا کریم ہے، ماں کے پیٹ میں ہاتھ دے دیا، پاؤں سے زمین پہ آنے کے بعد چلتے ہیں، رب ماں کے پیٹ میں پاؤں دے دیا، آنکھ سے زمین پہ آنے کے بعد دیکھتے ہیں، رب ماں کے پیٹ میں دے دیا۔ جو رب اتنا قریب ہو، ضرورت سے پہلے ہاتھ دے دے، ضرورت سے پہلے پاؤں دے دے، ضرورت سے پہلے کان دے دے، ضرورت سے پہلے آنکھ دے دے، ضرورت سے پہلے پورا جسم کا ڈھانچہ دے دے، وہ زمین پہ آنے کے بعد بھوکوں مار دے گا۔ اس رزق کی فکر نے ہماری ساری سمتیں بدل کے رکھ دی ہیں، ہمارے علماء کی برادری ہو یا آپ جیسے لوگ ہو۔ ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نا،
اب ناظم صاحب کے پیچھے پیچھے ٹہل رہے ہیں ان کے طوطے کی طرح. لڑکوں کا وظیفہ آ رہا ہے, ہم سے دستخط کرا کے ناظم صاحب کے اکاؤنٹ پہ جا رہا ہے, کیونکہ دستخط نہیں کریں گے تو نوکری سے نکال دیں گے. مولانا صاحب یہ رزق کا مسئلہ. اور آپ کی صورتحال کیا ہے؟ سامنے مسجد ہے, دکان کھولے بیٹھے ہوئے, ظہر کی اذان ہو گئی, حی علی الصلاۃ, آؤ اذان کے نماز کے لیے. ہم دکان کھولے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ خریدار آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اذان ہوتے نہیں پہنچے, اب جماعت ہو رہی ہے, اب تو چلے جائیں نہ. مسجد نہیں کہ دکان ہی میں پڑھ لے, وقت نکل رہا ہے نا. ایسا بھی نہیں کہ بڑی بھیڑ آپ کی دکان پہ فرصت نہیں پا رہے ہیں, بیٹھ کے مکھی مار رہے ہیں تب بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. کوئی خریدار آپ کی دکان سے واپس ہو جائے تو پھر واپس لوٹ کر کے دوبارہ خریدنے آ سکتا ہے, لیکن اسی وقت اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو لوٹ کے نہیں جائے گا. خریدار کے لوٹنے کی فکر ہے, موت کے آنے کی فکر کیوں نہیں آتی؟ بات یہی ہے کہ جس حد تک ہمیں یقین ہونا چاہیے رسول اللہ کی باتوں پہ, جس کمال کا یقین ہونا چاہیے. 30% تو ہم نے یقین حاصل کر لیا ہے جس کی بنیاد پہ کفر سے نکل کر ایمان میں آ گئے, لیکن ابھی ہمارے یقین میں جلا نہیں ہے, یقین میں کمال نہیں ہے. جس دن ہمارے سینوں میں یقین پیدا ہو جائے گا, سارے حجابات مٹ جائیں گے اور مسلم معاشرہ گناہوں کے دلدل میں نہیں ہوگا, ایک پاک معاشرہ ہوگا جو دوسری قوموں کے لیے نمونے عمل بنتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ایمانی قوت ہونی چاہیے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تو اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرے, رسول اللہ کی باتوں پہ یقین کی قوت پیدا کرے. یہ قوت کیسے آئے گی ہمارے اندر, کیسے آئے گی؟ میں بڑی تلخ حقیقت آپ کے سامنے بتا دوں کہ صرف کتاب میں پڑھ لینے سے یہ قوت ایمانی نہیں حاصل ہوتی. فقط ہم جیسے لوگوں سے جن کے اندر خود یقین کامل نہ ہو, سننے سے بھی یہ قوت پیدا نہیں ہوگی. صد کتاب و صد ورق در نار کن, صد کتاب و صد ورق در نار کن, روئے دل را جانب دلدار کن. جن کے سینے میں یقین موجود ہے ان کے پاس جائیں گے تو یقین کی خوشبو میسر ہوگی. میں آپ سے بتاؤں کہ میں آ رہا تھا, اچانک ٹرک کے سامنے ایک بائک والا گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, موقع پہ اس کی موت ہو گئی. کتنی تیزی میں ہم بتا گئے اور کتنی اسرت کے ساتھ آپ نے سن لیا. نہ ہمیں رونا آیا نہ آپ کو رونا آیا. لیکن یہی خبر اگر وہ بیٹا بتائے جس کا باپ مرا ہے, وہ بیوی بتائے جس کا شوہر مرا ہے, وہ باپ بتائے جس کا بیٹا مرا ہے, تو چونکہ یہ حالت اس کی زندگی میں طاری ہوگی, اس کے بیان کرنے سے آپ پہ اثر مرتب ہوگا. تو ہمارے لیے بھی یقین اگر چاہیے تو یقین والوں کے پاس جانا ہوگا. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین, صداقت والوں کے پاس جاؤ, یقین والوں کے پاس جاؤ, تاکہ کامل ایمان کی چیز تمہارے سینے میں بھی آ سکے, تمہارے قلب میں بھی آ سکے. اور ہم لوگ دو چار کتاب علم کلام کی پڑھ لے تو یقین کا معنی تو چھوڑیے ہی. امام غزالی صاحب المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں کہ میں نے جتنی دلیلیں حاصل کی اور جتنی دلیلوں کا مشاہدہ کیا, ہر دلیل مجھے شک میں ڈالتا گیا, ہر دلیل مجھے شک میں ڈالتی گئی, اور میرے اندر شک کے اضافے ہوتے چلے گئے. یہ بھی کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں, وہ بھی کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں, یہ بھی دلیل دے رہا ہے, وہ بھی دلیل دے رہا ہے. تو جیسے ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں, اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہی صحیح ہو, ہم غلط ہو. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, امام غزالی صاحب کے احساس خاطر کو آپ کے سامنے پیش کروں. امام غزالی کہتے ہیں کہ جتنی دلیلیں پڑھتا گیا شک کے دائرے میں ڈوبتا گیا, میں نے کتابیں چھوڑی اور شیخ کامل کی صحبت اختیار کی, تو جو یقین کتابوں سے حاصل نہیں ہوا تھا ایک کامل ولی کی نظر سے حاصل. نہ کالے سے نہ مدرسے کے در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اگر ہمیں یقین چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی میں ان کے پاس جانا ہوگا جن کے سینے میں یقین. آج وہی ہم بخاری پڑھ رہے ہیں, وہی کتاب اللہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, لیکن 8 سال پڑھنے کے بعد بھی یقین کامل کیوں نہیں آ رہا؟
اور صحابہ وہی کتاب اللہ سنتے, وہی حدیث سرکار سے سنتے, تو یقین کامل کیوں پیدا ہو جاتا؟ کیونکہ سرکار یقین والے سے سنتے تھے اور ہم کامل یقین والے سے نہیں سنتے. اگر کامل یقین والے سے سن لیا جائے تو ہمارے سینے میں بھی یقین پیدا ہو جائے. تو ایمان پہلی شرط ہے آخرت میں نجات پانے کے لیے اور آخرت کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے. اور اس ایمان کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کیجیے, کمال پیدا کیجیے. جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے آپ کو آخرت کی فکر پیدا ہو, جن کی باتوں کو سننے سے آپ کو اللہ کی محبت ملے, جن کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی حقارت کا احساس ہو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو صبح و شام رب کی یاد میں لگے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ایسے بندوں کے پاس لگا دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے ایمان کے بعد؟ ایمانی پہ بس نہیں کرنا ہے. ایمان کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ مجاہدون فی سبیل اللہ بانفسکم واموالکم, اللہ کے راستے میں جان و مال سے کوشش کرو اللہ کو منانے کی. یہاں صورتحال یہ ہے کہ اتنا کمزور یقین کہ زندگی میں ساری جنزیریں ڈال چکا ہے, اور اسی پہ اتنے نازاں کہ ہمیں عمل کی دعوت مت دو, ہم ایمان والے ہیں, بالآخر نکال دیے جائیں گے. بڑا اچھا جملہ سوشل نیٹ ورک پہ آج کل شائع کیا جا رہا ہے, آپ کو میں شیئر کروں کہ جو ایمان آپ کو گھر سے مسجد نہیں لا پا رہا, جو ایمان آپ کو بستر سے مصلی پہ کھڑا نہیں کر پا رہا ہے, وہ قبر سے جنت میں کیسے لے جانے والا ہوگا؟ یہ نوٹنکی بند کیا جائے ایمان کے نام پہ کالا بازاری کی, کہ ایمان کو عمل سے الگ کر کے دکھایا جا رہا ہے. ہم ہیں ایمان والے, عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ نوٹنکی بند کی جائے, کیونکہ جس طرح سے چاند سے چاندنی کو دور نہیں کیا جا سکتا, سورج سے روشنی کو الگ نہیں کیا جا سکتا, گلاب سے خوشبو کو الگ نہیں کیا جا سکتا, آگ سے حرارت کو جدا نہیں کیا جا سکتا, پانی سے برودت کو الگ نہیں کیا جا سکتا, پتھر سے صلابت کو الگ نہیں کیا جا سکتا, اسی قدر ایمان کامل سے عمل کو الگ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ دھوکہ مت دیجیے, دھوکے میں مت مبتلا ہوئیے. کامل ایمان ہو اور عمل نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا جناب. میں آپ کو ایک مثال لے کے بتاؤں. آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں, جس وقت آپ بیٹھ رہے تھے ایک چھوٹا بچہ چپکے سے کہتے, چچا بیٹھ تو رہے ہیں نا, سنبھل کے بیٹھیے گا. پوچھے کیوں بیٹا, ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس بچے نے کہہ دیا کہ اس کرسی کے بغل میں جو سوراخ ہے نا, بس 10 منٹ پہلے اس میں ایک سانپ گیا ہے. آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں نا, اس کے بغل میں ایک سوراخ ہے, سانپ اس میں گیا ہے. چھوٹا بچہ کہہ دیا, کیا آپ کا رویہ ہوگا اس کے بعد؟ کیا رویہ ہوگا بتائیے؟ پہلے تو یہ چاہیں گے کہ جو نہ جانے وہ پھنسے. بچے نے بڑا احسان کیا, ہم کو بتا دیا کم سے کم. اور اگر یہ دیکھیں گے کہ 10 لوگوں نے دیکھ لیا بیٹھتے ہوئے, ہٹیں گے تو یہ چھیلتی ہوگی. کتنا بزدل ہے کہ بچے کی بات پہ جگہ چھوڑ رہا ہے, تو تکلفاً بیٹھ تو جائیں گے, لیکن چہرہ آپ کا ہماری طرف ہوگا اور پوری توجہ اس سوراخ کی طرف آپ کی ہوگی. اب بغل سے چوہا بھی گزرے تو ایسا لگے گا کہ سانپ ہی نکل رہا ہے. یہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی بات پہ آپ کو اعتماد ہو گیا, اس بچے کی بات پہ آپ کو بھروسہ ہو گیا. وہ بچہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, پر پیارے آقا کی بات پہ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. جب بچے کی بات پہ ایک ایمان ہو جائے تو عمل سے نہیں روکا جا سکتا. جب رسول اللہ کی بات پہ ایمان ہو جائے تو عمل سے کون روک سکتا ہے؟ جب ایک بچے کی بات پہ آپ کو اعتماد ہو گیا تو وہیں سے عمل شروع ہو گیا. وہ سانپ چلا ہی گیا, بچہ بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے, گیا نہ ہو آپ سے مذاق کیا ہو. آج کے بچوں کو کہا لیے ہے, وہ تو مذاق کے لیے چچوں کا ہی انتخاب کرتے ہیں. اور اگر صحیح بھی کہا ہو سانپ اس میں گیا ہی ہو, تو اتنے آدمی کو دیکھ کر کے اس سانپ کو تو اپنی جان بچانے کی لگی ہوگی. نکل بھی جائے تو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی وہ کاٹے گا نہیں. کاٹ بھی لے, ایک سے ایک انجیکشن ہے کہ منٹوں میں اس کے زہر کو نکال دیا جائے. مر بھی جائے انسان تو کون یہاں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آیا؟ لیکن اس کے باوجود جیسے ہی جانا عمل شروع ہو گیا, یہ دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ ایمان ہے تو عمل کی حاجت نہیں ہے.
بلا شبہ حاجت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. یہ حاجت کا لفظ کیوں بولو؟ کیونکہ حاجت کا لفظ تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں محتاج اور محتاج لے ہو، اور محتاج اور محتاج لے وہاں ہوتا ہے جہاں الگ الگ ہو. جب ایمان ہی کے پیٹ میں عمل موجود ہے تو حاجت کا لفظ کہاں سے لایا جائے؟ لیکن اسے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. کیا سکھا دیا گیا ہمیں؟ یہ ہے نا ایمان. گھبراؤ نہیں، ایک نہ ایک دن تو جہنم سے نکل ہی جاؤ گے. میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم سے ضرور نکالا جائے. یہ ایمان ہے اس بات پہ. لیکن پیارے مصطفیٰ نے یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ ہم مسجدوں کو ویران کر دیں، اس لیے نہیں فرمایا کہ نماز روزہ چھوڑ کے رمضان میں کھاتے پیتے گھومے، اس لیے نہیں فرمایا کہ مال رکھ کر کے زکات نہ ادا کرے. پیارے مصطفیٰ نے تو اس لیے فرمایا ہے کہ یہ سب کرو اور جب جہنم کا خوف ستائے تو سمجھ لو کہ ایمان والا ہوگا تو جہنم سے نکال دیے جاؤ گے. اسی فکر نے تو یہود اور نصارہ کی لٹیاں ڈبو دی. قرآن نے کہا یہود کے بارے میں کہ قالت الیہود لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ جہنم میں تو ہم بس چند دن رہیں گے، اس کے بعد تو جنت کی مستی رہے گی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، چند روز جہنم میں رہنا ہے بس، اس کے بعد تو آزاد ہو جائیں گے. وہی فکر چور دروازے سے آج آپ کے بیچ لائی جا رہی ہے. اس فکر کا دروازہ بند کیجئے اور ایمان کامل پیدا کر کے اللہ کے سچے بندے بنتے نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ایمان ہے اور جہنم سے آپ نکال دیے جائیں گے. ہمیشہ آپ کو جہنم میں نہیں رہنا ہے، اس لیے جہنم میں جانے والا کام کرتے رہیے. جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو وہاں پہ اس پریشانی کو قبول کر لے رہے ہیں. تو اس دنیا میں بھی تو ہمیشہ آپ کو نہیں رہنا ہے، تو یہاں کی پریشانی سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ذرا تضاد دیکھیے انسانی فکر میں آج ہمارے بھی کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایمان کی بنیاد پہ نکال لیے جائیں گے، کرو گناہ. تو اس دنیا میں بھی تو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو یہاں کی مصیبت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو یہاں کی مصیبت سے بھاگ رہے ہو، اور ایمان کی بنیاد پہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے تو وہاں کے عذاب سے کیوں نہیں بھاگتے؟ یہ دھوکہ ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ اس کے رسول صحابہ تابعین کے روش پہ چل کر کے جو نفوس قدسیہ اور مشائخ طریقت اور علماء ربانیین ہمارے بیچ ہیں، ہم ان سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، اپنے سینوں کو حقیقی ایمان کے شمع سے منور کریں اور ایمان کی چنگاری کو وہ شعلے جوالا بنا دے جس کے نظر میں ساری غیر اللہ کی چیزیں جل کر کے خاک ہوتی ہوئی نظر آ جائے. ایمان جو لوگ لائیں صحیح معنوں میں اور جان و مال سے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، وہی آخرت کی پریشانی سے بچ سکیں گے، آخرت کے عذاب سے بچ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین جن بندوں کے سینوں کو تو نے حقیقی ایمان سے سجا دیا تھا انہی کا صدقہ ہمارے سینوں کو عطا فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.